مسلمانوں کے آپس میں معاشرتی آداب چل رہی تھی، جس میں ایک ادب یہ تھا کہ کسی مسلمان کو اس کے کسی گناہ پر آر نہیں دلانا چاہیے۔ اس بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قصہ گزرا تھا کہ انہوں نے کسی کو اس کی ماں کی آر دلائی تھی، وہ اجمیہ کے بیٹے کو دیا تھا، جس پر آپ علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ تم نے ابھی تک جاہلیت کی بو باقی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسی بارے میں فرمان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے مسلمان بھائی کو دیکھو کہ اس سے چوک ہو گئی ہے تو اسے سیدھا کر دو۔ بڑا مشکل کام کہنا بڑا آسان ہے، اگر ہم ذرا سا غور کریں کتنی آسان سی بات لگتی کہ اگر کسی مسلمان بھائی سے چوک ہو جائے، یعنی کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس غلطی کو صحیح کر دیں۔ کسی ایک پالتی ہے غلط فرق کرتی ہے، آپ نے ذرا سے اتر کر اس کو درست کر دیا تاکہ اور دوسری بائک بھی پار ہو سکے، یعنی پارک کی جا سکے، یا جو راستہ مسلمانوں کا تنگ ہو گیا ہے اس راستے میں کچھ کشادگی ہو جائے۔ وہ اس طرح کھڑی تھی کہ دوسری گاڑی گزر نہیں سکتی تھی، آپ نے ذرا اس کو آگے سرکا دیا کہ جس سے لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ کوئی آدمی غلط پارکنگ کرنے اتر گیا روڈ پر اور آپ کی گاڑی بڑی تیز جا رہی تھی، آپ کو اس کی وجہ سے بریک لگانے لگے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہم تھوڑا سا غور کریں کہ یہ بھی مسلمان کا گویا حق ہے کہ اس سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کی غلطی پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی غلطی کرنی چاہیے، تو ہم دونوں برابر ہو گئے نا، اس نے بھی غلطی کی، ہم نے بھی غلطی کی، تو اب ہم کسی کو کہنے کے مستحق نہیں رہے کہ آپ نے غلطی کی، چونکہ ہم بھی غلطی کر چکے ہیں۔ تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کی غلطی کو صحیح کر دیں۔ اس غلطی کو صحیح کرنے میں بڑی تکلیف ہوگی، آپ کو گاڑی کو بریک لگانے پڑیں گے، زبردستی اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ کوئی غلطی سے آگے سے نکل کے چلا گیا، غلط نکل کے چلا گیا، بڑا غصہ آ جاتا ہے آدمی کو، یہ کون سا طریقہ چلانے کا گاڑی؟ اور جس کی زبان جیسی ہوتی ہے وہ اس کو ویسا ہی کہنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جو گاڑی چلانے والا ہوتا ہے اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، وہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، وہ کیا کیا، وہ کیا کیا، یہ کیسے نکل گیا، وہ کیسے آگے چلا گیا، بغیر انڈیکیٹر دیے مڑ گیا، بغیر یہ کیا ہو گیا، اس نے غلط پارکنگ کر دی۔ تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو صبر و تحمل کا عادی بنائیں۔ ہم میں عجلت بہت ہے، بیوی نے ذرا سے آپ نے کہا جی جوڑا استری کر کے رکھ دینا، بھائی دن میں 50 کام ہوتے ہیں، اب اس سے چپ ہو گئی، ذہن سے نکل گیا، اچھا کر لوں گی، وقت نکل گیا، خیال نہیں رہا، بھول گیا آدمی۔ تو بھائی غلطی ہو گئی نا، وہ بھی تو مسلمان بھائی بہن ہے نا، وہ بہن نہیں ہو، وہ خالی بیوی ہے، وہ بہن نہیں ہے نا، اس کو بہن کا مانا ہے، اس کو تو بیوی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بیوی کی نگاہ سے کم محکوم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بس جو حکم ہم نے کیا ہے وہ اسے پورا کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ کسی مسلمان بھائی سے چوک ہو گئی ہے تم اس کو سیدھا کر دو،
آپ اس سے بھی کر لیں، کیا ہو گیا؟ لائف پارٹنر کہتے ہیں نا، تو پارٹنر کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی آدمی لگا رہے، سبھی تو پارٹنر ہیں. تو اگر یہ ایک اتنی سی بات ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں غور کریں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. ہم تو ذرا سی کسی کی چوک کے گویا انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو ہمیں سنانے کا موقع ملے، بلکہ اگلے پچھلے حساب کو بھی بے باک کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے گا تو پچھلی والی بات بھی سناؤں گا. تو ہم یہ پڑھنے کا مقصد یہ، ہم سب اس کی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو جگہ دیں گے، کہ ہم یہ نیت کریں کہ اگر ہمارے حقوق میں کسی سے کمی ہوگی، کوئی چوک ہوگی، تو ہم اس کو درگزر کریں گے، اس کو سیدھا کر دیں گے. آسان سی بات. اور اسے سیدھے راستے پر لاؤ اور دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں، اور اسے توبہ کی تلقین کرو، اور اس کے مقابلے میں اس کو برا بھلا کہہ کر شیطان کے مددگار نہ بنو. یہ بڑی اہم بات ہے، شیطان کے مددگار نہ بنو. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کسی کو اس کی غلطی پر عار دلائیں گے اور اسے برا بھلا کہیں گے اور اسے تنقید اور تنقیص کا نشانہ بنائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے اندر ضد پیدا ہو. جب آدمی میں ضد پیدا ہو جاتی ہے تو اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے؟ برا کام کرتا ہے. اور شیطان لوگوں سے کیا کرانا چاہتا ہے؟ اچھا کام یا برا کام؟ برا کام. تو آپ اس کو برا بھلا کہیں گے اور اس کے اندر اس کام کے خلاف ضد پیدا کریں گے، تو اچھے کام کی جگہ برا کام کرے گا، تو آپ نے وہ کام کیا جو شیطان کرتا ہے. اور شیطان جو لوگوں کو برائی پر ڈالتا ہے، اس کے اندر ضد پیدا کر کے آپ نے بھی وہی کام کیا، گویا شیطان کے آپ مددگار ہو گئے. شیطان تو یہی چاہتا تھا کہ وہ برا کرے، آپ نے اس کی اور مدد کر دی. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی غلطی پر بیجا ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، یہ اس کے اندر اصلاح نہیں پیدا کرتی، اس کے اندر مخالفت کا جذبہ ابھارتی ہے. کسی بچے کو آپ کھڑے ہو کر پانی پیتا ہوا دیکھیں اور اسے ڈانٹیں، تمہارا دماغ خراب ہے، سنتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، کل ہی تمہیں بتایا تھا، کتنی دفعہ تمہیں کہا جائے. اور جب بھی اسے آپ کھڑے ہو کر پانی پیتا ہوا دیکھیں، یہی کلمات دہرائیں، اس کے دل میں ضد پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کو دیکھ کر جان بوجھ کے کھڑے ہو کر پانی پیے گا. اور ساتھ ہی سے کہا دیکھو تو کیا ہوتا ہے، اصلاح نہیں ہوگی، اس کی ضد پیدا ہوگی. جیسے حضرت عمر اتنی بڑی بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی غلطی پر اس کو صحیح نہ کرو، صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ بیٹے بیٹھ کے پانی پیتے، یہ اصلاح کا طریقہ ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کے لیے بھیجے گئے، ساری دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے. اگر آپ اصلاح نہ کرتے تو اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی. تو آپ کو اصلاح کے لیے بھیجا گیا، اس کے باوجود آپ کے اصلاح کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ یہ کیا کرو تم، سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دینا، یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ آپ بعد میں فرماتے تھے. تو پھر لوگ ایسا کرتے ہیں تاکہ اس خود ہی اصلاح ہو. تو ہم لوگوں میں بعض اوقات ضد پیدا کر دیتے ہیں، وہ کام جو شیطان نہیں کر پاتا وہ ہم کر دیتے. بعض اوقات آدمی حامیہ بڑے نمازی بنے پھرتے، کرتے تو یہ ہیں، وہ نمازی نہ چھوڑ بیٹھے، کیسے اچھا میں نمازی نہ پڑھوں.
اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اس میں شیطان کے مددگار نہ بنو، اور یوں نہ کہو اللہ اس کو رسوا کرے، اللہ اس کو ذلیل کرے، اس کو رسوا کرے، اس پر لعنت ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ ساری بات، بلکہ اللہ سے عافیت مانگو۔ ہاں اگر ہم کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں اور وہ گناہ ہم نہیں کر رہے تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں اس گناہ سے بچایا ہے، چہ جائے کہ گھمنڈ میں آ کے، تکبر میں آ کر لوگوں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ تقوی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، تقوی کا گھمنڈ زیادہ برا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے طاعت کے اعمال سے ندامت کی استغفار بہتر ہے۔ تہجد میں کھڑے ہو کر اس پر آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو، لوگوں کو حقیر سمجھے، کم سمجھے، اس سے بہتر ہے کہ جو آدمی تہجد نہیں پڑھ رہا اور صبح کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہ اٹھ سکا، ارادہ میں نے کیا تھا اللہ۔ اس کمی کے اوپر تو یہ وعدہ ہے کہ جو نیت کر کے سوئے گا تہجد کی، اگر نہ اٹھ سکے تو اسے تہجد کا انشاءاللہ نیت پر ثواب ملے گا۔ مگر اس تہجد پڑھنے کے بعد جو کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہتا ہے عجیب آدمی ہے، اللہ کے راستے میں نکلا اور تہجد نہیں پڑھتا، پتہ نہیں اس کی تہجد باقی رہی یا نہ رہی۔ تو اس لیے فرمایا کہ عافیت اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، جیسے یہ لوگ ہیں مشرکین مکہ وغیرہ، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے نا، اللہ نے تمہیں ہدایت دی نا۔ اگر اللہ ہم سے نیک کام نہ کروائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کی توفیق نہ دے تو پھر ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارا کیا کمال ہے؟ اس عجب کی وجہ سے بعض اوقات آدمی عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ مجھے تو جی 1 مہینہ ہو گیا، 2 سال ہو گئے میری تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی، اسی دن سے فوت ہونے شروع ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ سے عافیت مانگو۔ ہم صحابہ کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ ہم اس کو جان نہ لیں، اگر اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا تو ہم جان لیتے کہ اس نے خیر کو پا لیا۔ ہم جو کہتے پھرتے ہیں نا ظاہری صورتوں پر مسلمانوں کی کہ اس کا پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، اس کا پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، تو صحابہ اپنی زبانیں بند رکھتے تھے کہ جب تک کہ کسی کے خاتمے کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ خاتمہ خیر پر ہو گیا تو بس سارے کام صحیح ہوگا، اور اگر اس کا خاتمہ شر پر ہوتا تو ہمیں اس پر اس کے اعمال کا خوف ہوتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسرے کو کسی غلطی پر برا بھلا نہ کہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنے بھائی کو آر نہ دلاؤ اور اس اللہ کا شکر کرو جس نے تمہیں اس گناہ سے بچا دیا۔ تو ہماری زبانیں جو آزاد ہوتی ہیں ہر ایک کے بارے میں چل رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ دیندار طبقہ ذرا سا اس میں کچھ غیر محتاط ہو جاتا ہے، اپنے چند اعمال کو، چند روزوں کو یا چند تہجد کی نمازوں کو یا تھوڑا سا برقع ٹوپی کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ ہر مسلمان کو کم سمجھتے ہیں۔ یہ اندر کا چور ہوتا ہے جو ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اتنا بڑا کام ہے دعوت کا، اللہ کی طرف بلانا، نبیوں کا کام، اور اس کے آخر میں کیا ہے اننی من المسلمین، اس دعوت سے میں کوئی بڑا نہیں ہو گیا، میں تو عام سا آدمی ہوں بھائی، میں اس داڑھی ٹوپی سے، ان اعمال سے کوئی بڑا نہیں ہو گیا، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ یاد رکھنے کے لیے کہا گیا اننی من المسلمین، میں عام آدمی ہوں۔ ایک آدمی سلام نہیں کرتا، جیسے ایک آدمی جیسے ہماری مجلس میں آئے یہاں بیٹھنے کے لیے، اس نے سلام نہیں کیا، یہ ہم جاننے لگے اس نے سلام نہیں کیا، یاد نہیں رہا اس کو، دوسرے نے تنزن سلام کیا السلام علیکم، یعنی یہ یاد دلانے کے لیے دنیا تو نے سلام نہیں کیا تھا،
تو اس کے سلام کی کوئی اللہ کی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی سلام نہیں ہے۔ ارے آپ کو تو نہ سلام کی توفیق ہی نہ ہوئی، آپ کو کون سی توفیق ہوئی؟ یہ توفیق کا سلام ہے؟ کوئی سلام کر دے پہلے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا 30 مار کھاؤں، یہ تو حق تھا آپ کو سلام کیا، مسلمان کہاں تھا کہ آپ کو پہلے سلام کرنا چاہیے تھا؟ اگر نہیں کرتے تو آپ تکبر میں مبتلا ہیں، اپنا علاج کیجیے۔ تو جب ایک آدمی حق ادا کرے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے کہا سبزی والے سے بھائی 1 کلو پیاز دینا، اس نے کہا 50 روپے کی، آپ نے اسے 50 روپے دیجیے، تو اس پہ کون سا احسان کیا؟ اسے مجھے 1 کلو پیاز دینا آپ کو، آپ 55 روپے دیں، 5 روپے کا احسان کریں تو شاید کوئی بڑی بات ہوتی۔ وعلیکم السلام۔ لا الہ الا اللہ۔